امریکی حکومت کی جانب سے کراچی میں شدت پسندوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے صحافی ڈینیل پرل مرڈر کیس کے بری ہونے والے ملزمان کو امریکہ لے جا کر ٹرائل کرنے کا اعلان پاکستانی حکام کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے اور دوسرا اس پر یہ الزام ہے کہ وہ ماضی میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ڈینیل پرل کے قتل کے بعد مفرور ہو جانے والے شیخ احمد عمر سعید کو ISI پنجاب کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے پولیس کے حوالے کیا تھا، کیونکہ وہ ماضی میں اس کے ہینڈلر رہے تھے۔ خیال رہے کہ دسمبر سن 1999 میں ایک بھارتی طیارے کی ہائی جیکنگ کے بعد شیخ احمد عمر اور مولانا مسعود اظہر کو بھارت کی قید سے رہا کروایا گیا تھا، جس کے 2 برس بعد ڈینیل پرل کو کراچی میں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ شیخ احمد عمر سعید کو اس قتل کیس میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور سزائے موت سنائی گئی تھی، جسے اب سندھ ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دے دیا ہے۔ اب ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کی بریت اور نظر بندی ختم کرنے کے فیصلے کے بعد امریکی حکومت نے مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کو اپنی تحویل میں لے کر اس پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل جیفری روزن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل میں ان کے کردار پر انصاف سے بچ نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں سزا پانے والے احمد عمر سعید شیخ پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل جیفری روزن نے مزید کہا کہ ہم ڈینیل پرل قتل کیس کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں، کیونکہ احمد عمر سعید شیخ اور ان کے ساتھیوں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ اٹارنی جنرل نے ملزم کی بریت کو دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں کے کامیاب نہ ہونے کی صورت میں امریکہ احمد عمر سعید شیخ کو اپنی تحویل میں لے کر ان پر مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کے ملزم عمر شیخ کو انصاف سے بچ نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب مقتول امریکی صحافی کے والد جوڈیا پرل نے حکومت پاکستان کی جانب سے ملزمان کی بریت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے اقدام کو سراہا۔ جوڈیا پرل نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہم یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور عوام انصاف کے نام پر اسے بدنام ہونے دیں گے اور بالآخر انصاف ہی غالب ہو کر رہے گا۔ تاہم حکومت پاکستان نے امریکی اٹارنی جنرل کی جانب سے شیخ احمد عمر سعید پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کے اعلان پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ حکومت سندھ کی طرف سے شیخ احمد عمر کی بریت کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرنے کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی نئی حکومت شیخ احمد عمر سعید کے باقاعدہ حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے تو حکومت کسی بھی صورت اسے ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں شیخ عمر سعید پر پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کا الزام ہے۔ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ شیخ عمر برطانیہ اور پاکستان دونوں کا ڈبل ایجنٹ تھا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مجرمان کی حوالگی کا کوئی باہمی معاہدہ موجود نہیں، اس لیے پاکستان اگر امریکہ کو حوالگی سے انکار کرنا چاہے تو اس کی جائز وجہ موجود ہے، لیکن ایسا کرنے سے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کشیدگی کا شکار ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ ڈینیل پرل جنوبی ایشیا میں وال اسٹریٹ جرنل کے بیورو چیف تھے۔ انہیں جنوری سن 2002 میں اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ اسلامی عسکریت پسندوں کے بارے میں اپنی ایک سٹوری پر کام کر رہے تھے۔ تقریباً 1 ماہ بعد امریکی قونصل خانے کو ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جس میں ان کا سر قلم ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ بعد ازاں ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری شیخ عمر سعید کو اس قتل میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ شیخ عمر نے لندن اسکول آف اکنامکس میں تعلیم حاصل کی۔ اسے ڈینیل پرل کے اغوا کے چند روز بعد گرفتار کیا گیا تھا اور مقدمہ چلنے کے بعد انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تھی، جبکہ دیگر 3 ملزمان فہد نسیم، سید سلمان ثاقب اور شیخ محمد عادل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 2 اپریل سن 2020 کو سندھ ہائی کورٹ نے عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کرتے ہوئے اس کیس میں سزا پانے والے دیگر ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر ان ملزمان کو نقص امن کے خدشے کے باعث نظر بند کر دیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے 28 ستمبر کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت ملزمان کی نظر بندی کا حکم جاری کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کی ضمانت کے فیصلے کے بعد صوبائی حکومت نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے تمام ملزمان کو دی گئی سزائیں بحال کی جائیں۔ رواں برس 2 مئی کو ڈینیل پرل کے والدین نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر کے استدعا کی تھی کہ ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا 2 اپریل کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ نے 24 دسمبر کو ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں 18 برسوں سے قید عمر شیخ اور دیگر 3 ملزمان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ڈینیل پرل کی موت کی تحقیقات کے بعد جنوری سن 2011 میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پرل پروجیکٹ کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں خوفناک انکشافات کیے گئے اور بتایا گیا کہ پرل کے قتل میں غلط لوگوں کو سزا سنائی گئی۔ ڈینیل پرل کی دوست اور وال اسٹریٹ جرنل میں کام کرنے والی ان کی سابق ساتھی اسرا نعمانی اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر کی قیادت میں ہونے والی تحقیقات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈینیل پرل کو خالد عمر شیخ نے قتل کیا، جو 9/11 سن 2001 کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ڈینیل پرل کے اغوا میں شیخ احمد سعید نے مرکزی کردار ادا کیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।